السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ اچھا، اس ویڈیو میں آپ کو گرم تر مزاج کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ اس کی چند علامات میں سے عضو تناسل کی علامات، خصیہ یعنی ٹیسٹیز کی علامات، دل کی علامات، چہرے کی علامات اور تمام کی تمام انشاءاللہ آپ کو علامات سکرین پر بھی نظر آئیں گی۔ انشاءاللہ آپ کو آسانی کے ساتھ بتا دیں گے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنا خود مزاج معلوم کر سکیں گے۔ اگر آپ نے اپنا مزاج معلوم کر لیا تو انشاءاللہ آپ جڑ سے جو بھی بیماری ہوگی، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ہم قانون مفرد اعضاء کے مطابق جتنی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا مقصد تشخیص کرنا اور بیماری کی وجہ ڈھونڈنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اپنی پہلے تشخیص کریں کہ آپ کا مزاج کون سا ہے، پھر آپ اپنی بیماری جو بھی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ آپ کو علاج بھی بتایا ہوا ہے۔ تو علامات آپ سماعت فرمائیں۔ قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں کلائی کی نبض پر پہلے آپ نبض کیسے نظر آئے گی اس مزاج کی، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ کلائی کی نبض پر ہاتھ کی انگلیاں رکھ کر دبائیں تو یہ درمیان میں مائل یا مختص ہوگی، یعنی اسے بار بار دبائیں تو اس کا رجحان اوپر کی طرف نہیں بلکہ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ جب دبانا چھوڑ دیں تو اپنے درمیانی مقام پر آ جاتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کلائی پر نبض اپنی ہاتھ کی انگلیاں رکھیں گے تو تھوڑا سا دبائیں گے، پھر تھوڑا سا دبائیں گے، یعنی زیادہ دبانے پر یہ نیچے معلوم ہوتی ہے۔ یہ نبض غدی اعصابی یعنی گرم تر مزاج کی۔ دراصل غدی اعصابی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قانون مفرد اعضاء کا لفظ ہے اور سادہ الفاظ میں اس کو گرم تر مزاج ہی کہا جاتا ہے۔ اب طب کی روشنی میں چند علامات آپ یعنی ایلوپیتھک کی روشنی میں چند علامات آپ سماعت فرما لیں۔ اس مزاج میں بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور ڈسٹینسری ہوتی ہے، عام طور پر لیکوریا بھی ہو جاتا ہے اس مزاج میں، اور وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے لیکوریا۔ اس کے بعد لڑکوں کو احتلام وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں مقام تحریک، یعنی اب اس مزاج میں جگر میں تحریک ہے تو اس کی علامات کون سی ہوگی؟ پھر تحریک کا مطلب ہے کہ جگر بہت زیادہ تیز ہے، ایکٹیو ہے۔ بایاں شانہ، بایاں بازو، سینہ، سینے کا بایاں حصہ، پھیپھڑے، معدے، سینے سے لے کر تہال تک بالخصوص علامات ظاہر ہوں گی، اور باقی بدن میں بھی عام علامات ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے پہلا نمبر فشار الدمی یعنی قوی صادق۔ گردوں میں سوڈیم کے پوری طرح خارج نہ ہونے سے ان پر ورم یعنی زخم آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ بلڈ پریشر ہائی رہنے لگتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے سوجے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، سانس پھول رہا ہوتا ہے، جسم میں ہر وقت بے چینی، آگ سی لگی رہتی ہے، پیشاب میں جلن، پاؤں میں جلن اور پیشاب تکلیف سے آتا ہے۔ چھوٹے پیشاب کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے رکت سرعت۔ اس کا مطلب ہے خون میں صفراوی نمکیات کی زیادتی سے خون رقیق ہو جاتا ہے، یعنی صفرا کا مطلب ہوتا ہے گرمی، گرم مادہ۔ جب جگر زیادہ کام کرے گا تو اس کا مادہ بھی زیادہ پیدا ہوگا۔ خون میں گرم مادے یعنی صفراوی مادے کی زیادتی کی وجہ سے خون رقیق ہو جاتا ہے اور مادہ منویاں پتلا ہو جاتا ہے، مادہ تولید پتلا ہو جاتا ہے، پتلا ہو کر بہنے لگتا ہے، اور صحبت کے وقت طبعی عمر کے تقاضے سے پہلے ہی فارغ ہو جاتا ہے، پھر اسے شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی آپ تفصیل سماعت فرما لیں کہ جب جسم میں گرمی کی شدت ہوگی، جسم کا مزاج گرم تر مزاج ہوگا، گرمی زیادہ ہوگی، تو مادہ تولید پتلا ہونے کی وجہ سے سرعت انزال جیسے مسائل پیدا ہوں گے، جس کی وجہ سے صحبت کے وقت، مباشرت کے وقت طبعی ٹائم سے پہلے ہی انسان فارغ ہو جاتا ہے، مرد فارغ ہو جاتا ہے، پھر اسے شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ یہ اس کی عام طور پر تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے حساسیت۔ خون میں جوش کی وجہ سے اگر آنتوں کے راستے صاف ہوں تو وہاں فضلات تعفن چھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے جلد پر ترپھر نکلنے شروع ہو جاتے ہیں جو انتہائی سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان میں خوب بے چینی والی خارش کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے 4 نمبر پر ظہیر نوازل۔ اکثر پیشاب پیلا رنگ کا نزلہ خارج ہوتا رہتا ہے۔ تھوک اور پیشاب، پخانے، پسینہ بھی پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ آنتوں میں درد اور مرور اٹھتے ہیں۔ اب اس آپ کو مین جو علامات یہ ہے کہ پیشاب، پخانے اور پسینے کا رنگ پیلا ہوتا ہے، اور درد میں، پیٹ میں درد اور مرور وغیرہ بھی اس مزاج میں اٹھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے 5ویں نمبر پر سیلان الرحم، یعنی عورتوں کو سوزش لیکوریا ہوتا ہے، مادہ رقیق بہتا ہے لیکن رنگت پلاہٹ والی ہوتی ہے۔ پہلے ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ لیکوریا کی رنگت پیلی ہوتی ہے یعنی زرد۔ ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، منہ کا ذائقہ نمکین سا رہتا ہے۔ یہ بڑی اب ٹیکنیکل بات ہے اس پوائنٹ پر کہ اس مزاج میں منہ کا ذائقہ نمکین رہتا ہے۔ اب 6ویں نمبر پر ہے بول الدم۔ سوزا کے زہر کے اثر سے گردوں میں ورم یعنی زخم رہنے سے اکثر پیپ کا سامنا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ خون بھی آ جاتا ہے بعض اوقات۔
پیشاب بھی چھوٹا پیشاب تکلیف سے آتا ہے اور اس میں جلن ہوتی ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے اضطراب۔ مجموعی طور پر طبیعت میں اضطراب رہتا ہے، یعنی کسی وقت بھی سکون کا احساس نہیں ہوتا، لیٹنے سے گہری نیند نہیں آتی، جاگتے رہنے سے جسم کی شکست و ریخت محسوس ہوتی ہے، یعنی جسم ٹوٹتا ہوا تھکاوٹ زدہ محسوس ہوتا ہے، لیکن جب انسان سونے کے لیے لیٹتا ہے تو پھر نیند نہیں آتی۔ 8ویں نمبر پر ہے ذکاوت حس۔ یہ برائے کو کامن مسئلہ ہے آج کل، تو اس کی تفصیل آپ سماعت فرمائیں۔ جوانوں میں اکثر ذکاوت حس کا مسئلہ بنا رہتا ہے کہ معمولی سی بات سے شہوت آنے لگتی ہے اور مواد خارج ہوتا رہتا ہے، جس سے کافی کوفت ہوتی ہے۔ یہ بڑے تھوڑے سے بھاری الفاظ ہیں، لیکن میں آپ کو سادہ الفاظ میں بھی بتا دیتا ہوں۔ چونکہ جسم میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، گرمی کی زیادتی کی وجہ سے معمولی سی بات سے فوراً عضو تناسل حرکت میں آ جاتا ہے اور مادہ منوی یا پتلا ہونے کی وجہ سے خارج ہوتا ہے، جس سے انسان گلٹی محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر ہے جلدی امراض۔ جلد پر چھوٹی چھوٹی پنسلیاں جنہیں نملا کہتے ہیں نکل آتی ہے۔ ان کے نکلنے سے ایسی ٹیسٹ پڑتی ہے کہ جیسے کسی چیونٹی نے کاٹ لیا ہو، اور کبھی بڑے دانے بھی نکل آتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر ہے تحلیل قلب، یعنی صفرا کی زیادتی سے قلب عضلات میں تحلیل ہونے لگتی ہے، جس سے وہ خاصے کمزور ہو جاتے ہیں اور جسم پر ہر وقت بوجھل اور گرا گرا سا لگتا ہے۔ اب یہ لفظ بھی تھوڑا سا بارے میں آپ کو سادہ الفاظ میں بھی بتا دیتا ہوں۔ تحلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ دل بالکل کمزور ہے۔ جب جگر میں تحریک ہے، جگر زیادہ ایکٹیو ہے، تو دماغ میں تسکین ہوگی اور دل میں تحلیل ہوگی۔ تحلیل کا مطلب ہے کہ یہاں بالکل کمزوری آ چکی ہے، اس وجہ سے بوجھل انسان کمزوری محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے سر کی علامات۔ چند علامات ہے اس تحریک کی، تو وہ آپ سماعت فرما لیں۔ اب سر کی علامات: سر میں درد ہوگا، سرسام یہ ایک بیماری کا نام ہے، اس کی انشاءاللہ آپ کو تفصیل بتا دی جائے گی ویڈیو بنا کر۔ اس کے بعد ہے ناک کی علامات، اس میں نزلہ ہار۔ دانت کی علامات: درد دانت، مسوروں کا ورم اور حلق مروی کی علامات، اس میں سوزش مروی، نگلنے میں دقت۔ پھیپھڑوں کی علامات، اس میں کھانسی، جلندار کھانسی جسے کہتے ہیں، بلغم کے خراج میں دقت، اور غدی یعنی گرمی والا دمہ ذات الجنت بائے جانب۔ چہرے کی علامات: چہرہ خونی باز اس میں ہوگا۔ دل کی علامات: شدید ضعف قلب، یعنی دل بہت زیادہ کمزور ہوگا اور دل کا جو پریشر ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ پستان کی علامات: پستان کی سوزش، پستان کا سکر جانا، پستان یعنی چھاتی سینہ جسے کہتے ہیں، پستان کا ورم یعنی زخم بائیں طرف۔ معدہ آنتوں کی علامات: شدید پیچس اور صفراوی قح یعنی قح۔ جگر کی علامات: جگر کا ورم، جگر کی سوزش، جگر کا درد۔ گردہ مثانہ کی علامات: پیشاب میں پتھری آنا، بائیں گردے میں درد۔ عضو تناسل کی علامات: سرعت انزال، سرعت یعنی ٹائمنگ کا کم ہونا۔ ضعف با یعنی مردانہ کمزوری، بائیں طرف کج یعنی عضو کے بائیں طرف خارش ہونا۔ خصیہ کی علامات: بائیں خصیے میں درد، دائیں خصیے کا سکڑ جانا۔ رحم کی علامات: رحم کی سوزش، لیکوریا، رحم کا درد۔ جلد کی علامات: ناسور، ہر قسم کا ناسور اس میں ہوتا ہے۔ چھپا کی صفراوی، زرد پھنسیاں، جلد کی جلندار پھنسیاں۔ بخار کی علامات: آنتوں کی سوزش کا بخار، ورم جگر کا بخار۔ کارورا کی علامات یعنی چھوٹا پیشاب کی علامات: پیشاب زرد سفیدی مائل جلن کے ساتھ اور مقدار میں قدرے کم آئے گا۔ تو یہ آپ کو تمام کی تمام اس مزاج کی علامات ہم نے بتا دی ہے، جو کہ غدی اعصابی یعنی گرم تر مزاج ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائیں۔ اگر دیکھیں آپ اپنا مزاج سب سے پہلے معلوم کریں، ہمارا مقصد مزاج معلوم کروانا ہے عام لوگوں کو۔ اس کے بعد آپ پرہیز کریں گے، چند دن غذا دوا استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کے جسم میں جو مزاج ہے وہ جب تبدیل ہوگا، تحریک بدلے جائے گی آپ کے جسم کی، تو انشاءاللہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو آرام نہ آئے۔ تو یہ قانون کے مطابق ہم آپ کو انشاءاللہ علاج بتا رہے ہیں، جو کہ قانون مفرضہ ہے، حضور صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ گزارش چھوٹی سی آپ سے یہ ہے کہ چینل کو ابھی آپ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہماری جو بھی ویڈیو ہوگی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ السلام علیکم۔